بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک آ جائے۔ تو کتنے لوگ ایسے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، خواتین جو گزشتہ سال موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، نہ معلوم اگلے سال کا رمضان ہمیں میسر ہو یا نہ ہو۔ ہم اسی رمضان کو قیمتی سمجھتے ہوئے ہم اپنی بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنا لیں۔ دنیا جہاں کے سارے کام کاج سال کے 11 مہینے چلتے رہیں گے، لیکن میں اور آپ نہیں ہوں گے۔ جیسے مرے ہوئے لوگ آج ہماری صفوں میں نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میں اور آپ ہی زندہ لوگوں کی صفوں میں نہیں ہوں گے۔ رمضان کے اندر شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں، نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، اور نیکیاں کر، اور نیکیاں کر، اور نیکیاں کر۔ برائی کے کرنے والے بچ جا، بریک لگا لے، برائی نہ کر، برائی نہ کر۔ تو رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ آج سنایا ہے، بسم اللہ سے شروع کیا۔ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، بسم اللہ، الرحمن، الرحیم۔ یہ تینوں نام اللہ تعالیٰ کے بڑے برکت والے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ جو بندہ بھی کوئی بھی کام بسم اللہ سے نہ شروع کرے وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے۔ ہماری پرانی بزرگ خواتین جب بھی کوئی کام کرتی، بسم اللہ، چائے ڈالنا بسم اللہ، روٹی پکانا بسم اللہ، گھر کا کوئی بھی کام ہو، باہر جانا بسم اللہ، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اور جنات کہتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس کھانے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ کھانا کھانے والوں نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہے۔ فرمایا کہ گھر جاتے ہوئے اگر ہم سلام کریں اور بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر شیطان کہتا ہے اس گھر سے نکل جاؤ، جنات، چڑیل، اسے، بدرو، ہر چیز شیطان وغیرہ گھر سے نکل جائے، کیونکہ آنے والوں نے اللہ کا نام لے لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رات کو سوتے ہوئے اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو کنڈی لگا لیں تو جنات، اسے، بدرو، چڑیل، گندے قسم کے خواب یہ کسی طرح کے بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن کنڈی تو ہم نے ویسے بھی لگانی ہے، بغیر بسم اللہ کے لگائیں گے تو انسان تو نہیں آ سکیں گے، لیکن باقی چیزیں، ہوائی مخلوق، فضائی مخلوق، وہ آ کر گھر والوں کو پریشان کرے گی۔ تو بسم اللہ بڑی عظیم چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کا معجزہ ہے، اس امت کا خاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت سے پہلے اللہ پاک نے کسی بھی امت کو نہیں عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے گفٹ ہے۔ مائیں بہنیں اپنے بچوں کو بسم اللہ کی تلقین کریں، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، ہم کھڑے ہوں تو بسم اللہ، سوئیں تو بسم اللہ، کھائیں تو بسم اللہ، پئیں تو بسم اللہ، کپڑے پہنے تو بسم اللہ، جوتے پہنے تو بسم اللہ، ہر کام کے ابتدا کرنے میں بسم اللہ۔ اس کا یہ ہوگا کہ شیطان ہم سے دفع دور ہو جائے گا۔ آگے سورۃ الفاتحہ شروع کی ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک کے اندر ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ایک نام اس کا سورۃ الدعاء ہے، ایک نام اس کا سورۃ الشفاء ہے، ایک نام اس کا سورۃ السوال ہے۔ یہ دعا پڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اور جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔
یہ وہ صورت ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ اللہ تعالیٰ سے نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کر کے بتا دیا کہ میرے گنہگار بندو، مجھ سے جب بھی دعا مانگو، مجھ سے کوئی بھی سوال کرو تو اس طریقے سے کیا کرو۔ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر آپ اپنے بیماروں پر دم کریں، آپ اپنے مریضوں پہ دم کریں، آپ اپنے بیماروں پہ دم کریں۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ پاک بیمار کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مریض کے مرض کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری 4 قل، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ سورہ فاتحہ کم از کم آپ کو یاد ہے، یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے بدن پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو یقین ہو گیا، اگر آپ کو یقین کامل ہوگا تو آپ کی موجودہ بیماری دور ہو جائیں گی اور آنے والی بیماریاں آپ کے قریب نہیں آ سکیں گی۔ لیکن ہمارا آج یقین ہی نہیں ہے، ہمارا اعتبار ہی نہیں ہے، ہمارا توکل ہی نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر 5000 روپے فیس لے کر ہمارا چیک اپ کرے گا، ہم کہیں گے بڑا مہنگا ڈاکٹر ہے، دوائیاں ساری بازار سے، بڑا ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ ڈاکٹر کو پیدا کرنے والا، میرا آپ کا خالق اور مالک اللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، تمہیں شفا میں دوں گا۔ ہم کیسے انسان ہیں کہ ہمیں اللہ کی باتوں میں یقین نہیں ہے؟ حدیث پاک کے اندر بڑی پیاری بات آتی ہے، یہ واقعہ ذرا یاد رکھو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بہت بڑی جماعت کس علاقے میں چلی گئی؟ وہاں کے لوگ سارے غیر مسلم، سارے لوگ کافر، تو صحابہ مسافر پردیسی، کھانے کھونے کو کچھ نہیں تھا، کوئی وہاں پر ہوٹل بازار نہیں تھا کہ وہاں سے کھا لیں۔ لوگوں سے مانگا بھائی کھانے دے دو، لوگوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، تم نے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، ہم آپ کو نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بھوک سے تو کوئی بھی نہیں مرتا، جس کو اللہ نہ مارے، اللہ جس کو نہ مارے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ انہوں نے صبر کیا۔ خدائی قدرت اس بستی کے بڑے کو، چودھری کو، وڈیرے کو کسی زہریلے سانپ نے ڈانک مار دیا، زہریلے سانپ نے اس کو کاٹ لیا۔ اب جی وہ اس کی ٹانگ پھول پھول کر اتنی زیادہ بڑی ہوگی، اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ پوری رات وہ روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، پوری بستی اس کے پاس اکٹھی ہو گئی۔ اب بستی والوں نے سوچا کیا کریں، ہر ایک نے جتنے منہ اتنی باتیں مشورے دینے شروع کیے، یوں کرو، یوں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ کسی نے کہا تمہاری بستی میں اللہ والے آئے ہوئے ہیں، تمہاری بستی میں نیک لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی جا کر پوچھ لو، ان سے دم کراؤ۔ وہ لوگ صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھی، چودھری پر، وڈیرے پر دم کیا۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کی برکت سے سانپ کی زہر کو ختم کر کے چودھری کو شفاء کلی عطا فرما دی۔ اسی وقت وہ چودھری ٹھیک ہو گیا۔ اب جی لوگوں نے پھر، حدیث پاک کا مفہوم ہے، لوگوں نے ان صحابہ کو بہت زیادہ بکریاں عطا کی، بطور گفٹ کے، بطور ہدیے کے، بطور عطیے کے بہت زیادہ بکری دی۔ صحابہ نے جی بھر کر چھوٹا گوشت خوب کھایا، اور کچھ گوشت بچا نبی علیہ السلام کے پاس لے کر گئے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کو ساری بات بتائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو بڑا پاکیزہ گوشت ہے جو تم نے دم کر کے لیا ہے، لاؤ مجھے بھی دو، میں بھی کچھ کھا لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو اور اپنے مریضوں پر دم کر لیا کرو۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بچوں میں عورتیں بیمار ہو جاتی ہیں، گھروں میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتی ہیں۔ ہم کسی دربار پہ نہ جائیں، کسی مزار پہ نہ جائیں، ہم صرف اللہ کے دربار پہ جائیں، اور اللہ ہر جگہ موجود، اللہ کا دربار ہر جگہ موجود، اللہ کا قرآن ہر جگہ موجود، ہر گھر میں خدا کا قرآن موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میری مائیں بہنیں پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں، مرد کیا کہتے ہیں گھر کے خواتین اپنے مردوں پر، محرموں پر دم کریں۔ اللہ پاک سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی بیماریوں کو دور کر دیں گے،
اور ویسے بھی درباروں پہ جانا خواتین کو نبی علیہ السلام نے روکا ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، فرمایا میں نے خواتین کو، عورتوں کو درباروں پر اور قبروں پر اور مزاروں پر جانے سے روک دیا ہے۔ ہماری خواتین درباروں پہ جاتی ہیں اب بچے مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، امتحانات میں کامیابی کے لیے، تو یاد رکھیے کہ جو لوگ مر گئے ان کو اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ ایک دربار تھا بہت پرانا، کئی 100 سال پرانا دربار تھا، وہاں پر ایک خاتون آ گئی اور کہتی ہے بابا اولاد دے دے، بابا اولاد دے دے، بابا اولاد دے دے۔ وہاں پر ایک قریب ایک جن تھا، جن بڑا دیو، وہ سامنے نظر آ گیا عورت کو۔ اس نے کہا بی بی یہ جیسے تو مانگ رہی نا اولاد دے دے، یہ بابا خود بے اولادہ مرا ہے، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو اس سے اولاد مانگ رہی ہے۔ اس عورت کو بڑا یقین آ گیا کہ اچھا اولاد تو دینے والا اللہ ہے۔ اس نے درباروں کو چھوڑ دیا کہ آج کے بعد میں نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میرے ماں باپ کو پیدا کیا اور ساری دنیا کو پیدا کیا۔ تو بیماری دینا اللہ کا کام ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، خاص طور پر بچی ہو جائے، بچیاں اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے۔ اگر بچی عذاب ہوتی، بچی مصیبت ہوتی، بچی پریشانی کے ذریعہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بچیاں نہ دیتا، پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں عطا کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس عورت کے شادی کے بعد اس کے پیٹ سے پہلی بچی ہو، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اس عورت کا پیٹ رحمت و برکت والا ہے، اس عورت کے پیٹ۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب بچی پیدا ہو جائے تو مرتے دم تک اس بچی کے والدین کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ روزانہ ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن بیٹے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اور قیامت کا دن ہوگا یہ بچیاں والدین اور بہن بھائیوں کے نجات کے ذریعہ ہوں گی، یہ بچیاں بہن بھائی اور ماں باپ کی بخشش کے ذریعہ ہوں گی، لیکن بیٹے ماں باپ کی بخشش کے ذریعہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم پریشانیاں ہوں تو اللہ کے سامنے رکھیں، بیماریاں ہوں تو اللہ کے سامنے رکھیں، دکھڑے ہوں تو اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہر معاملات سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو حل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب